جن حالات میں عام آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ان حالات میں بھی وہ تحمل اور کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کسی کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہمارے طریق زندگی میں کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف رکھا جائے۔ وہ لوگ بھی جو ابا جان کو سنگین سزائیں دینے اور بلا وجہ جیلوں میں رکھنے کے ذمہ دار تھے، وہ بھی جب کبھی بعد میں ملنے آتے تو ابا جان ان سے بھی اسی خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے ملتے۔ کبھی انہوں نے باتوں باتوں میں بھی یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا۔ ایک روز ایک صاحب ابا جان سے سفارشی خط دینے آئے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور ہاتھ تنگ تھا۔ مالی دشواریوں کی وجہ سے دبئی یا ابوظہبی جانا چاہتے تھے۔ حسب عادت ابا جان نے سفارشی خط دے دیا، جو وہاں ان کے بہت کام آیا اور اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے فوجی ملازمت کے دوران مارشل لا عدالت کے جج کی حیثیت سے ابا جان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور ان کے انگریزی میں دستخط آج تک فیصلے پر ثبت ہیں۔ پھانسی کی سزا سنانے والے کے لیے سفارشی خط اور یہ اعلیٰ ظرفی صرف ابا جان کا ہی حصہ تھی۔ جنرل محمد اعظم خان، جن کے زمانے میں ابا جان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، بعد میں اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ابا جان تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرتے تھے، اے مچھلیوں کو پکڑنے والو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھا دوں۔ اپنے قول سے، عمل سے اور اپنے فعل سے انسانوں کو شکار کرو اور انہیں اللہ کی بندگی کے جال میں لا ڈالو، اپنے جال میں نہیں۔ اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ ہم گواہ ہیں کہ ابا جان نے اپنی ذات پر پھبتیاں کسنے والے بھٹو صاحب کے لیے بھی ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہا۔ ان کا نام انہوں نے ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے اور حالات کو بہتر بنائے، تاکہ اس ملک کا اور اس قوم کا مزید نقصان نہ ہو۔ ابا جان نے کبھی گالی کے جواب میں گالی تو دور کی بات ہے، پلٹ کر کبھی کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ واقعہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے بچپن میں ابا جان اچھا کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس آئے تھے۔ امام مسجد ابا جان کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہمارے ابا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہی کے خلاف سارا خطبہ جمعہ دیا، اور آخر میں آ کر تان اس انوکھی منطق پر توڑی، اگر کوئی مودودیا مر جائے اور اس کی قبر پر بیری کا درخت اگ آئے تو اس بیری کے پتے کھا کر اگر کوئی بکری دودھ دے تو وہ دودھ پینا بھی حرام ہے۔ ابا جان کے ساتھ جو بھائی نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے، واپس آ کر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ہمیں اس عالم کے خطبے کا یہ حصہ سنا رہے تھے، لیکن ابا جان انتہائی سنجیدگی اور متانت سے بیٹھے تھے، بلکہ حیران ہو کر ہم ہنسنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ابا جان سے کہا، مولانا احمد لاہوری صاحب نے آپ پر تنقید کی ہے، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ابا جان نے جواب میں کہا، مجھ پر جو آدمی بھی بلا وجہ تنقید کرتا ہے، بلا شبہ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے مولانا احمد علی صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نیکیوں کے صدقے ان کی یہ بے جواز تنقید اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور میری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ میری خاموشی کی وجہ سے ان میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ ابا جان کو بھوک اور پیاس پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کبھی غلطی سے پکانے والی خاتون نمک زیادہ ڈال دیتی یا بالکل ہی ڈالنا بھول جاتی تو وہ عیب نکالے بغیر صبر و شکر سے کھا لیتے تھے، اور اگر کسی بچے کے منہ سے حرف شکایت نکلتا تو کہتے تھے، روزانہ تو ٹھیک پکتا ہے، اگر کسی ایک دن کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو بھلا اس میں الجھنے اور ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں دیکھ کر ہم سب بہن بھائی بھی کھانے میں اکثر عیب نہیں نکالتے تھے۔